اسد اسد میں ارسال ثواب دی محفل سجائی ہر سال میرا کریم آقا بدعا دے چہرے والے نبی واللہ زلف والے پیغمبر ہر سال دو قربانیاں پیش کرتے سن. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دو قربانیاں کیوں پیش کرتے ہو؟ سرکار نے فرمایا ایک میری طرف ہو ایک میرے غلام یعنی میری امت کی طرف ہو. اگر ثواب نہ پہنچتا کبھی میرا نبی دو قربانیاں نہ کرتا. ایدہ مطلب ہے سرکار فرما رہے ہیں ایک میں اپنے واسطے قربانی کرتا ایک سارے اپنے غلامہ دی طرف قربانی. دوستان گرامی کل میرے کریم آقا علیہ السلام نال محبت کرنے والے ہو سرکار آقا علیہ السلام دی سواری دا گزر ایک قبرستان کھلو ہو رہا گزر ہویا آپ دی سواری مل کی آپ دی سواری کری آپ دے غلامہ نے پوچھا یا رسول اللہ سواری کیوں ڈری؟ سرکار نے فرمایا بخاری شریف دی حدیث سے پاک ہے میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلامہ جڑا سامنے دو قبران والے نے انہاں نو عذاب ہو رہا. فرمایا سرکار نے انہاں دی حقیقت بھی دسی کہا یا رسول اللہ کیوں عذاب ہو رہا؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلامو ایک بندہ چغل خور آئی او دی وجہ تو عذاب ہو رہا ایک بندہ چھوٹے پیشاب دیا چھڑکا کو اپنے آپ نہ بچانا اس واسطے عذاب ہو رہا. میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلامو دو صحابیاں ٹہنیاں لے آؤ. سرکار دی بارگاہ دے اندر صحابیاں ٹہنیاں آئیاں میرے نبی نے قبران دے تے رکھ دیتیاں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک ٹہنی دا کے مطلب ہے اس قبر دے تے سرکار نے فرمایا اور ساری چیز اللہ دا ذکر کر دیئے اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دیئے میرے رب العالمین دیا تعریفاں کر دیئے. فرمایا جب وہ ساری ٹہنی قبر دے آئی اللہ نے قبر دے عذاب دے اندر تصویر فرما دیتی ہے. میں کیا ٹہنی دے اللہ دا ذکر کرے قبر دے اندر عذاب دے اندر تکلیف ہوئے دے جب سرکار دے غلام بہ کے اللہ دا ذکر کرن کلمہ پڑھاتے عذاب دے قبر دے اندر تکلیف اس واسطے میں آجے کرنا دیکھن نو سارا دے برگا باہے اسم قدام اس مل دے پتھر لالا دے بھانی وک دے پھل کنڈیاں نال نکل دے چیڑے اسرار حضورت کھلے اور کسے تے نہیں کھل دے آزمیوں تے عرشت پھردا اساں گلیاں دے چرل دے. دوستانی گرامی کر آج ڈاکٹر احسان صاحب دی اور میاں محمد صاحب دی بھائی خان صاحب دی باوضا محمد گل شریف دیان والے ہو اللہ نے مانو کے مقام عطا فرمایا. سرکار نے فرمایا اے میرے غلامو ما ہو عظیم اصلیے الجنت تخدا اقدام الامہات. اگر فرمایا سرکار نے ماما دے قدمہ تلے جنت میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے کہ یا رسول اللہ اے مدینے دے تاجدار نبی میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی اموں کا تیری ماں پھر کہنے لگا یا رسول اللہ سمہ من اس تو بعد میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ مستحق کون؟ سرکار نے فرمایا اموں کا تیری ماں پھر کہے یا رسول اللہ سمہ من تیسری مرتبہ سوال دہرایا یا رسول اللہ اے مدینے دے تاجدار نبی اے امام الانبیاء نبی اس کو بعد میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ مستحق کون ہے؟ سرکار نے فرمایا اموں کا تیری ماں. چوتھی مرتبہ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام ابو کا تیرا باپ یعنی 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیتا چوتھی مرتبہ والد کا ذکر فرمایا. اے دوستان گرامی قدر میرے کریم آقا علیہ السلام نال پیار کرن والو اس واسطے حضور میاں صاحب بولے کہ باپ مرے سر انگا ہو
ہر روزہ سنے میں پہ جانے روٹی کا انتظام کرنا کھواونا ہوتی بعد ہے سلیم بیٹا ہوتے سلیم دے والے محمد بخشا کون کرے رکھوالی بھائی پایا دے درد بنا دے کہ بھائی پایا دیا بہما تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں آقا علیہ السلام دیت سے پاک سماعت فرماؤ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ نے نماز ادا فرمائی مسجد نبی ہے جب سرکار نماز ادا کر کے نکلے آپ پیر روڑ لگ پہ آپ دیا اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے مدینے دے تاجدار نبی آپ کی اکھاں آنسو جاری نے سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں آج میں اپنی ماں یاد آ رہی ہے میں اس ماں دی عظمت کو قربان جاواں جس ماں نے حسین یا پتر قربان کیتا میں اس ماں دی عظمت کو قربان جاواں جس ماں نے علی اکبر یا پتر قربان کیتا میں اس ماں دی عظمت کو قربان جاواں جس ماں نے حضرت قاسم اور محمد جے پتر اپنے کربلا دی میدان دے اندر شہید کروائے ماں دا مقام تے مرتبہ اے میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں سرکار دی بارگاہ دے اندر غلام کہنے لگے یا رسول اللہ اے مدینے دے تاجدار نبی اے امام الانبیاء نبی آپ کی اکھاں جا سنے رو رہے ہو کہ وجہ سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں آج میں اپنی ماں یاد آ رہی ہے او ماں یاد آ رہی ہے میرے بچپن دیا لمحہ میرے نال آری امائی اور حضرت ام ایمن عباد مقام تیا سے میری ماں نے مثال فرمایا اے میرے غلاموں آج میں اپنی ماں کا پیار یاد آ رہا آج میں اپنی ماں کی محبت یاد آ رہی آج میں اپنے ماں کی الفت یاد آ رہی آج میں ماں دے نال اپنے دل تے قلبی تعلق یاد آ رہا اے لوگوں میرے کریم آقا علیہ السلام نال پیار کرنے والے ہو سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں اگر آج میری ماں زندہ ہوتی حالت ساڑھی ہے آج تو میں حسینی بڑی ہویا لیکن کدی ماں دا خیال نہیں کدی باپ دے عدب و احترام دا خیال نہیں پانی دے اندر دودھ اقصا مکس کیتا نہ حسینی ہے رشوت اصلی نہ حسینی ہے اے لوگوں گوشت دے اندر پانی اقصا مکس کیتا نہ حسینی ہے حسینی کردار کو بھی اپنا جس حسین نے نہ کدی ماں دی بیدری کی نہ باپ دا احترام چھوڑیا اے لوگوں حضرت امام الانبیاء نے فرمایا اگر آج میری ماں زندہ ہوندی اے میرے غلاموں میں نماز پہ پڑھاتا ہوں آپ نے فرمایا ہے میرے غلاموں اگر آج میری ماں زندہ ہوندی بس دے ہاسے تے بس دے ناسے کہنی جھوک دیا سے پاسے سن دے ہاسے بکھنیا کانی اور سن یار سنے نہ ہاسے لوکا دیا جھوکا پہنا بس دیا ہے کدی اسی بھی بس دے ہاسے بے پرواہ ذات خدا دی او کوئی دل نکھڑن دینا سے سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں اگر اج میری ماں زندہ ہوندی میں نماز پہ پڑھاتا ہوندا صحابہ کرام دا مجمع ہوندا صحابہ میرے پیچھے کھڑے ہوندے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم علی المرتضی شیر خدا حضرت عثمان غنی حضرت بلال فرمایا اگر میرے پیچھے کھڑے ہوندے میری ماں آواز دینی اے میرے غلاموں میں سورۃ فاتحہ پہ پڑھتا ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
فرمایا اے میرے غلامو اگر میری ماں زندہ ہوندی اگر وہ آواز دیتی میں سورۃ فاتحہ پہ پڑھتا ہوں فرمایا قسم اس رب دی جلے قبر قدرت کے اندر میری جان ہے فرمایا میں اور نماز چھوڑ کے نماز توڑ کے پہلے ماں دی گل سندا نماز بعد دے اندر پڑھاندا ماں دے اندر پڑھانا اے لوگوں ماں دا مقام ہے ماں دا مقام ہے حضرت عمر بن جمع قرآن دی آیت پیش کر رہے ہیں سرکار کی بارگاہ کے اندر آئے کہ یا رسول اللہ اے مدینے دے تاجدار نبی یا رسول اللہ میں خرچ کرنا چاہنا کیڑا بہتر جگہ ہے میں خرچ کرا آج تو تے میں مسجد کے اندر خرچ کر دیا مدرسے تے خرچ کر دیا اور اچھے کاموں تے خرچ کر دیا سرکار خاموش ہو گئے یا رسول اللہ میں کتنے خرچ کرا جب رب بھی راضی ہو جائے خدا رسول بھی راضی ہو جائے سرکار کی بارگاہ کے اندر جب غلامہ نے کہا حضرت عمر بن جمع میرے کریمہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا قرآن تیر دوسرا سے مارا سرکار کی بارگاہ کے اندر حضرت جبرائیل پیغام نے کیا کہ یسألونک ماذا ينفقون یسألونک ساری حالت یہ ہے اب پیر آیا تو وہ سن دیسی اللہ پہ کمانے مانوا کیا کہ میں اچار بھی دے وہ سنا اے حالت ساٹھی یہ بارے نہیں بڑھتے کچھ تھوڑا ماں پہ ہمارے اللہ دوستان گرامی قدر میرے کریمہ علیہ السلام نال پیار کرن والےو سرکار نال محبت کرن والےو میرے کریمہ علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر حضرت عمر بن جمع آئے سرکار علیہ السلام آپ نے پوچھا یا رسول اللہ بہتر خرچ کیا ہے سرکار اللہ رب العالمین نے وحی عطا فرمائی فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين فرمایا بہتر خرچ ہوئے جب دنال اللہ بھی راضی ہوں گئے خدا رسول بھی راضی ہوں گئے فرمایا بہتر خرچ ہوئے جڑا ماں دے باپ دے خرچ کیتا جائے ماں دے کپڑے تے خرچ کیتا جائے ماں دے علاج تے خرچ کیتا جائے باپ واسطے خرچ کیتا جائے اگر راضی کرنا چاہتا رب کیا کہتے ہیں انہوں نے بازار تے کوئی کو فروٹ لے آئے کہ اگر ماں کو جتنا نہ بچے واسطے بکرے لے آؤ اپنے ماں کو پیو واسطے تھوڑی سی شے بکری لے کے ماں کی پیش حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے غلام آئی وہ جدوں بھی ماں کے وہ شہر بن گیا اس نے کلی نہ کہنے کو حق کر کے بات کو مگر وہ کلے ہے نہ کہ کلی درکھا دی عطا نہیں دینا وہ مجھے ان کیوں فرمایا سرکار کی ان سے بات کے بعد اللہ ہاتھ کلمے ہاتھ نہ بہتر اتلا ہاتھ کلمے ہاتھ نہ بہتر فرمایا میرے کو ماں مانگے یا پیو مانگے تو میں آپ ہاتھ وات کی تلے رکھنا کہ میرے پیو کا حق کرنا سبحان اللہ جب میں ماں یا پیو نہ شہر دے ماں کہ میں ہے نے کلی نہیں دیتی با ماں ہاتھ تلے آ ویسی تے میرا اونتے آ ویسی کہ حدیث پاک کی روح نال اتلا ہاتھ تلے ہاتھ نال چنگا فرمایا میں ہے نے کر کے رکھ کے دینا کہ ماں دا ہاتھ اونتے آوے پیو دا ہاتھ اونتے آوے میرا ہاتھ اونتے دوستان گرامی قدر میرے کریمہ کا رہ کر 2-4 منٹ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی باتاں مرحومہ ہوگی چند جملے ہیں اگر ساڑھے دل پہ اثر کر گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں تم کہ میں رکھا رو پیدا کے حج دے جانے آ لیکن کسی انسان کو یقین نہیں میرا حج قبول ہویا یا نہیں لیکن سرکار نے فرمایا اگر بندہ صبح اٹھے بار بار صبح اٹھ کے اپنے ماں یا باپ نے چہرے بلوں میں کہ ماں دن بارن ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له لكل نظرة حجة مبرورا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سرکار نے فرمایا جڑا بندہ محبت بری نگاہ نال پیار بری نظر نال ایک باری اپنے ماں یا باپ دے چہرے بلوں ویکھے گا اللہ ایک نظر دے بدلے ایک مقبول حج دا ثواب
عطا فرمائے گا. ایک نظر کے بدلے اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اے مدینے دے تاجدار نبی, اے امام الانبیاء نبی, یا رسول اللہ اے بدعا دے چہرے والے نبی, اگر دن دے اندر بار بار 100 مرتبہ بندہ ماں یا باپ دے چہرے کی زیارت کرے, پیار نال دیکھے, محبت نال دیکھے, کیا بار بار دیکھن نال اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا اے دنیا والے دے خزانے نہیں, اے کائنات والے دے خزانے نہیں, اے تے مالک الملک دے خزانے نے. اگر کوئی بندہ دن دے اندر 1000 مرتبہ دی محبت بھری نگاہ نال اپنے ماں یا باپ دے چہرے بنو دیکھے گا, اللہ 1000 کا ثواب عطا فرمائے گا. وہ بے قرار ریے دل کو قرار دیتا ہے, شب علم کو سحر کان کھار دیتا ہے, اور کھولتا ہے قدم کے 1000 دروازے, سدا جو کوئی اسے ایک بار دیتا ہے. آج تم میں کہنے آسانیاں دعاواں قبول نہیں, آلو کو تن وظیفہ دس رہا, اگر دعاواں قبول نہ ہو ماں کی بارگاہ دے اندر آ جائیں یا باپ کی بارگاہ دے اندر آ کے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے ماں دے قدموں پہ جھک جائیں, اے اماں میرے واسطے دعا کر. فرمایا ماں دے ہاتھ اٹھن کے تیری مشکل آسان ہو جائے گی, اللہ کی بارگاہ دے اندر تیری حاجت پوری ہو جائے گی. حضرت پیر محمد کرم شاہ عزیز رحمت اللہ تعالی میرے استاد محترم تفسیر سے اور قرآن لکھن والے, آپ بڑے محدث بھی ہیں, مفکر بھی ہیں, چیف جسٹس بھی سن, اور آپ ہلال کمیٹی دے چیئرمین بھی سن. جب بھی پاونا آ کے پہلے ماں دے قدموں کو چوم دیا, ماں کیا اے میرے پتر تم مفسر بھی ہے, محدث بھی ہے, تم کئی ہزار علماء دا استاد بھی ہے, تے میرے قدموں کو چومیا کر. آپ نے فرمایا اے اماں جان لوکاں واسطے میں استاد بھی ہاں, لوکاں واسطے مفکر تے محدث بھی ہاں, لیکن اے اماں تیرا تے پتر پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے. ماشاءاللہ محنت آئی غورب دا اور میں استاد آپ کے ارشاد نہیں پڑھا ہے کہ موسم نہیں پہاڑی طبیعت نہیں, انشاءاللہ دل کی ارشاد نہیں پڑھا. پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. او جگہ ناز اٹھائے حسین باپ کی بارگاہ دے اندر ایک بارگاہ اور رب کی بارگاہ دے اندر ہر او جگہ ناز اٹھائے پگ لگے ہر ناز ناز حسین, ہر سوز دی پگ شبیر دے سر کو ہر ساز ناز حسین. اور جتی خبری آسان مؤذن دی ہر آواز دا ساز حسین, مومن دا ناز نماز آکم کو نماز دا ناز حسین. حسین کربلا کے اندر سے اس واسطے ماریا کہ انہوں نے نماز کی پاسداری کی. بس آج یہ سبق ہے کہ جتنے دوست آپ آئے ہو, اے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے ان کے اندر وعدہ کرو کہ کسی نماز کی پابندی کر سکیں. اللہ کی بارگاہ کے اندر پہلے ٹائم بخشاں. اللہ تعالیٰ سارے عمل کو قبول فرمائے اور ڈاکٹر احسان صاحب کی والدہ مرحومہ کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. باقی جنہ جنہ کے ماں باپ دنیا کو چلے گئے, بھائی عیال صاحب کی زوجہ کو کونا چلے گئے, بھائی چلے گئے, جتنے بھی چلے گئے, اللہ تعالیٰ کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.